تو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مقوقس والی مصر، مل گیا سب؟ 140 صفحہ ہے میرے پاس اور 4 نمبر فگر ہے، بالکل آخری لائن پہ۔ یہ سین سے پہلے بھی کاف ڈال دو، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح ہے، یہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے۔ والی مصر ہرقل قیصر روم کا باج گزار تھا، یہ جو بندہ تھا مقوقس۔ صحابی رسول ہیں حضرت حاتب بن ابی بلتا جی، ان کا ایک اور واقعہ بھی کافی مشہور ہے کہ ہاتھ اس کو یہ نامہ مبارک بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک خط، اس میں بھی تقریباً وہی الفاظ ہیں جو پہلے ہرقل کی طرف گئے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، اور اس خط مبارک میں وہ مقوقس کاف بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کو میں نے بتایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الی المقوقس العظیم القبط، سلام علی من اتبع الہدی اما بعد، اور یہ پھر آخر تک ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع، یہ نام سے لکھیں، نام شروع لکھیں، پھر جو بہت مہربان نہایت رحم والا، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس امیر قبط کے نام۔ قبط ویسے جو ہے نا فرعون کی قوم بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سبط، ایک ہوتا ہے قبط۔ سبط تو وہ بچے کو کہتے ہیں نا، بیٹے کو یا آگے اس کی پوتے وغیرہ کو، اور قبط یہ قوم ہے جو فرعون کی قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو بنی اسرائیل تھی نا، تو ادھر جو ہے نا وہ قبط۔ امیر قبط کے نام سلام، واللہ علم یہ اسی نسبت سے ہے یا کچھ اور ہے، ہونا تو اسی سے چاہیے۔ اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، ہدایت کی پیروی کی، اما بعد، میں بلاتا ہوں تجھ کو دعوت اسلام کی طرف، تو اسلام لا سلامت رہے گا۔ یہ وہی اسلم تسلم والا معاملہ، دے گا تجھ کو اللہ ثواب دوہرا، یعنی 2 گنا ثواب، مرتین۔ اگر تو نے نہ مانا تو تجھ پر ہوگا گناہ قبطیوں کا۔ اب بات کلیئر ہو گئی، وہی ہوگی۔ اہل کتاب تم آؤ طرف ایسی بات کے جو یکساں ہے ہم میں اور تم میں، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو، اور نہ بنائے ہم سے کوئی دوسرے کو رب سوائے اللہ کے۔ جی، سو اگر وہ نہ مانے تو کہو تم گواہ ہو کر ہم ہیں، گواہ ہو کہ ہم ہیں ماننے والے۔ یہ کر بھی نہیں ہے، کہ ہے، درست کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط کا مضمون یہ تھا۔ حسن اتفاق سے اصل نامہ مبارک، یہ جو اصل خط کی جو مثل ہے نا، بلکہ مثل کیا، وہ خود جو ہے ایک فرانسیسی سیاح کو احمیم کے گرجا میں ایک راہب سے وہ مل گیا، اس نے خرید کر سلطان عبد المجید خان مرحوم والی سلطنت عثمانیہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ واہ! اب قسطنطنیہ میں محفوظ ہے۔ قسطنطنیہ کا غالباً اب نام کچھ اور، استنبول یا کیا رکھ دیا گیا۔ اس کے 2 فوٹو اس وقت ہمارے زیر نظر ہیں، کتاب والے لکھتے ہیں۔ ہم نے اسے تبرکاً مطابق اصل لفظ تلفظ سطروار نقل کیا ہے۔ اس کے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے، یعنی مہر لگی ہوئی ہے، جس کی اوپر کی سطر میں اللہ، دوسری میں رسول اور تیسری میں محمد ہے۔ اصل میں جملہ پورا ہے محمد رسول اللہ۔ دیگر خطوط کی آخر میں بھی یہی مہر مبارک ثبت تھی۔ یہ نامہ مبارک مقوقس کو سکندریہ میں ملا، اس نے ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ لیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔
اور جواب میں عربی زبان میں یوں لکھوایا، یعنی اس نے جواب بھی دیا۔ اللہ کے نام سے شروع، اور کرو آگے، نام شروع لکھا ہے پھر، جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا، محمد ابن عبداللہ کے نام، مقوقس امیر قبط کی طرف سے سلام آپ پر۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھ گیا جو کچھ آپ نے اس میں ذکر کیا ہے اور جس کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، میرا گمان تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا۔ شام میں ظاہر ہوگا، سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور آپ کی طرف دو کنیزیں جن کی قبطیوں میں بڑی عزت ہے اور کپڑے بھیجتا ہوں، یعنی ایک تو یہ دو کنیزیں ہیں کپڑے، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر کو عربی میں بلکہ قرآن پاک کی زبان میں بغال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ النحل کے پہلے رکوع کی بالکل آخری آیتوں میں جا کے ہے، والخیل والبغال والخمیر، وہاں خیل سے مراد گھوڑے ہیں، بغال سے مراد خچر ہیں، اور خمیر سے مراد خمار یعنی گدے ہیں۔ تو خچر بھیجتا ہوں، والسلام علیک، یہ اس نے آگے سے جواب دیا۔ یہ دو کنیزیں ماریہ، یہ بعد میں آقا علیہ السلام کی حجلہ مبارک میں بھی آئیں، اور سیرین نامی سگی بہنیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی تو ماریہ نے فوراً اور سیرین نے کچھ توقف کے بعد کلمہ شہادت پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں داخل کر لی گئیں اور سیرین حضرت حسان بن ثابت شاعر کو عنایت ہوئیں۔ لیکن قسمت کی بات ہے۔ تو خچر کا نام دلدل تھا، یہ دلدل سوار جو ہے نا، تو یہ ادھر سے آ رہا ہے۔ حضرت حاتب نے مقوقس کا حال جو ذکر کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خبیث کو ملک کی طمع نے اسلام سے محروم رکھا، یعنی اتنا اس نے یہ اچھا آگے سے رویہ دیا ہے لیکن اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے یہ تھا یقین کہ جناب آئیں گے ایسے نبی، تو میرا خیال تھا کہ شام میں آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ تو صرف اسے رکاوٹ تھی بادشاہی کی۔ یہاں بس وہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ تو فرمایا نا کہ اسلام لا تو سلامت رہے گا، تو ایک کو آپ نے یوں فرمایا تھا، پچھلے خطوط میں ایک آپ نے پڑھا ہے کہ تیرا ملک اگر تو اسلام لایا تو تجھے ہی عطا کیا جائے گا۔ تو یہاں وہ ارشاد نہیں ہوا چونکہ اس نے وہ اسلام اس کی وہ قسمت میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے یہ الفاظ بھی خط میں شامل نہیں کروائے۔ تو اب یہاں آپ خود بتا رہے ہیں کہ اس کو ملک کی طمع نے اسلام سے محروم رکھا، حالانکہ اس کا ملک باقی نہ رہے گا، یہ آقا علیہ السلام کا اگلا فرمان ہوا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایسا ہی ہونا تھا۔ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں، آج نہیں پڑھتا اس جگہ پہ۔ اگلا خط، حوزہ بن علی الحنفی، یا حوزہ صاحب یمامہ کی طرف یوں لکھا گیا، جس کا ترجمہ کہ اللہ کے نام، اللہ ادھر پھر سے چھوڑا ہے سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حوزہ یا حوزہ بن علی کے نام، سلام اس پر، اچھا یہ آگے چل رہا ہے، سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ کافر پر سلام بھیجنے کا یہی طریقہ ہے، غیر مسلم پر تھوڑا ہلکا لفظ کہہ لیں۔ تجھے معلوم رہے کہ میرا دین عنقریب اس حد تک پہنچے گا جہاں تک کہ اونٹ اور خچر جاتے ہیں، یعنی دور دراز سفر۔ تو اسلام لا، سلامت رہے گا، میں تیرا ملک تجھے دے دوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت سلیط بن عامر عامری، یہ وہ صحابی تھے جو لے کے گئے تھے یہ خط اس بندے کو، حوزہ کو یا حوزہ کو، یہ نامہ مبارک حوزہ کے پاس لے گئے تو ارکون دمشق، اور دمشق بھی کہتے ہیں زیادہ لوگ لیکن دمشق ہے، جو امرائے نصارہ میں سے تھا، اس وقت حاضر تھا۔ حوزہ نے مضمون نامہ بیان کر کے اس سے
آقا علیہ السلام کی نسبت دریافت کیا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ ارکون نے کہا تم اس کی دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ حوزہ نے کہا میں اپنی قوم کا بادشاہ ہوں، اگر میں اس کا پیروکار بن گیا تو ملک جاتا رہے گا۔ ارکون نے کہا خدا کی قسم اگر تو اس کا پیروکار بن جائے تو وہ ضرور تیرا ملک تجھ کو دے دے گا۔ تیری بہبودی یعنی تیری بقا، تیری صلاح، تیری فلاح اور نشو و نما اس کے اتباع میں ہے، یعنی اس کو مان لے، اور وہ بے شک نبی عربی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم نے دی ہے، اور یہ بشارت ہمارے پاس انجیل میں موجود ہے۔ انجیل کا معنی خوشخبری ہوتا ہے، اچھا میں نے کو بتایا۔ بہی ہما حوزہ ایمان نہ لایا۔ اب یہاں سے یہ بات ہے کہ یہ جو اس نے ایمان نہیں لایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کی بات یہ ہے کہ اللہ ہے جس کو ہدایت دے، یہدی من یشاء یضل من یشاء و یہدی من یشاء، ہاں تو یہ تو پھر اس کی مہربانی ہے کہ جس پر ہو جائے، اس میں کسی کا زور نہیں، لیکن بہرحال کمی تو اس کی طرف سے تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حوزہ ہلاک ہو گیا اور اس کا ملک جاتا رہا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے۔ فتح مکہ ویسے کون سے سال ہوا تھا؟ ہجرت کے کتنے سال بعد ہوا تھا؟ ابھی بیان نہیں ہوا ہے لیکن پتہ تو ہونا چاہیے بندے کو۔ ہجرت کے بعد میرے آقا علیہ السلام کتنے سال رہے مدینہ شریف میں؟ ہاں جی، کل عمر مبارک کتنی تھی آقا علیہ السلام کی؟ کیوں جی شب الدین 63، اپنی زبان میں بولا کرو، یہ تمہاری اپنی زبان ہے۔ 63، ٹھیک ہے، 63 میں 53 تک یعنی 53 سال تک تو آپ مکہ شریف میں رہے۔ اس کے بعد جو ٹائم تھا تو وہ آپ مدینہ شریف میں ہجرت فرما گئے تھے، تو کتنے سال بنے؟ کتنا لمبا ہے صاحب؟ 53 تو تھے، 63 تک گئے تو کتنے سال بنے؟ ایسے ٹائم لگا رہے ہو، کتنے؟ تم بتاؤ، شرم کرو، 53 سے 63، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بتاؤ ان کو، اتنا بھی آپ کو نہیں اندازہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ الف بے دوبارہ آپ کو میں پڑھا دوں۔ 63 سال ٹوٹل عمر مبارک تھی، 10 سال آپ نے ادھر گزارے، تو فتح مکہ 8ویں سال ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ تباہ ہو گیا اور اس کے وہ ملک بھی جاتا رہا، جب آپ مکہ پاک فتح کر کے واپس مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر خبر دی کہ حوزہ مر گیا، یا حوزہ۔ آگے نمبر 6 نام مبارک، قیصر روم کی طرف حارث بن ابی شمر غسانی حدود شام کا گورنر تھا، غوطہ دمشق اس کا پایہ تخت تھا، یعنی صدر مقام تھا یا کیپٹل تھا۔ اس کو یہ نامہ مبارک بھیجا گیا کہ آپ کو دین اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے نام سے شروع، انہوں نے سے پہ چھوڑا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کے نام، اور سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ میں تجھے اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، تیری حکومت قائم رہے گی۔ یہ روم والے بادشاہ کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شجاع بن وہب
یہ نام مبارک لے کر روانہ ہوئے. نامہ مبارک یعنی یہ صحابی تھے. جب یہ دمشق پہنچے تو دیکھا کہ قیصر روم جو ہمس سے بیت المقدس کو ایرانیوں پر فتح کے شکرانہ کے لیے آ رہا تھا، اس کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. ان کا بیان ہے کہ میں نے حارث کے دروازے پر 2-3 دن قیام کیا. میں نے اس کے رومی دربان سے کہا کہ میں حارث کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں. اس نے کہا کہ فلاں روز باریابی ہوگی، یعنی فلاں دن آپ کو نہ اجازت ہوگی کہ آپ دربار میں. وہ دربان جس کا نام مری یا مری تھا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا حال پوچھتا رہتا تھا. میں بیان کرتا تو اس پر رقت طاری ہو جاتی. سبحان اللہ. افسوس ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو تو ان پر تو رقت طاری ہو، اور جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان پر کچھ بھی اثر نہ ہو. یہ ان کو سوچنا ہے، پہلے مجھے اور پھر ساتھ میرے باقیوں کو. یہاں تک کہ رو پڑتا اللہ اکبر اور کہتا کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے بعین ہی اسی نبی کی صفت اس میں مذکور ہے. میرا خیال تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا. یہ وہی الفاظ ہیں جو پچھلے بندے نے کہے تھے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ زمین عرب میں ظاہر ہوا ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ. پاک باز روئیں سبحان اللہ ان کی شان اپنی، اور اس کی تصدیق کرتا ہوں. مجھے اندیشہ ہے کہ حارث مجھے قتل کر دے گا. اندیشہ مطلب ہوتا ہے مجھے ڈر ہے. آخر کار حارث ایک روز دربار میں تاج پہن کر تخت پر بیٹھا. میں باریاب ہوا. یہ صحابی کہتے ہیں شجاع نا، شجاع یا شجاع. ویسے لوگ شین پر پیش پڑھتے ہیں لیکن ہے زبر جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. اگر نادرست ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اہل علم بھی. تاج پہن کر تخت پر بیٹھا میں باریاب ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا. نامہ کا کیا معنی ہے؟ جو آپ کو تو پتہ ہے، ان سے پوچھ رہا تھا، کوئی توجہ نہیں. اس نے استغفر اللہ پڑھ کر پھینک دیا اور کہنے لگا مجھ سے میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ اچھا، وہ خواہ یمن میں ہو میں اس کے پاس جاتا ہوں. اور حکم دیا کہ فوج تیار ہو جائے اور گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. نال بندی کیا ہوتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے جی. سبحان. نال بندی جو ہے نا، نال ویسے تو چپل کو کہتے ہیں. آقا علیہ السلام کے لیے ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں نالین پاک. ٹھیک. اور حضرت حسن رضا بریلوی جو درمیانے بھائی تھے اعلیٰ سرکار کے، انہوں نے بھی ایک جگہ پہ یہ کہا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نال ویسے جوتی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جب گھوڑے کے ذکر میں نال آئے گئی تو پھر ان کے پاؤں کے نیچے، چونکہ جوتی بھی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، تو وہ جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک لوہا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بالکل اس کے پاؤں کی ناپ کا ہوتا ہے اور وہ نیچے سے لگاتے ہیں. ادھر باقاعدہ کیلیں وہ کی جاتی ہیں، گھوڑے کے ادھر گھٹنے باندھے جاتے ہیں نا، تو اس میں وہ یہ مستری جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر اس کے پاؤں نیچے سے نا گھستے نہیں ہیں. جب چلتا ہے نا، کبھی سخت جگہ پہ چلتا ہے، کبھی زور سے اس کے پاؤں لگتے ہیں، تو ویسے تو اس کے پاؤں گھس جانے کا ڈر ہے، لیکن جب یہ لگے ہوتے ہیں تو پھر ہم پہلے شروع میں یہ ٹانگے وغیرہ ہوتے تھے نا تو ان کے نیچے لگے ہوتے تھے. تو نال بندی اس کا. تو جب لمبا سفر کرنا ہے گھوڑے نے تو اس کی پھر وہ اس نے نال بندی. تو اس نے کہا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. پھر مجھ سے کہا تم جو کچھ دیکھ رہے ہو اس کو بتا دینا. میں چونکہ خط لے کے آیا تھا نا، تو اب میں نے واپس جانا تھا، تو مجھے اس نے یہ جواب دیا کہ میں تیاری کر رہا ہوں اور میں آ رہا ہوں. مجھ سے میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ وہ اگر یمن میں بھی ہو تو میں پہنچوں گا. اور ادھر گھوڑوں کی تیاری کا حکم دیا اور ادھر قاصد کو یہ کہہ رہا ہے. حارث نے میری آمد کا حال قیصر کو لکھا. اچھا، ادھر قیصر جو
دوسرا بادشاہ تھا، اس کی طرف یہ میری آنے کا بیان کیا. وہ عرضداشت کیسر کو بیت المقدس میں ملی. دہی قلبی ابھی وہاں تھے. دہی قلبی میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، جبریل ان کی شکل میں آتے تھے اکثر. جب کیسر نے حارث کا خط پڑھا تو اسے لکھا کہ اس مدعی نبوت کے پاس مت جاؤ، اس سے دور رہو. یہ سے ادھر بھی میں نے چھوڑا. اور مجھ سے بیت المقدس میں ملو. یہ جواب میرے ایام قیام میں آ گیا. ابھی یہ حضرت شجاع جو ہے نا، یا شجاع، یہ واپس نہیں گئے تھے حارث کے پاس سے کہ اس نے مجھے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ادھر بتانا جب جاؤ گے تو. اور ادھر خط لکھا کیسر کو، جو اس کا بڑا تھا یا ویسے بڑا تھا، تو اس کو کہا کہ میرے پاس اس طرح بندہ آیا اور میں ادھر جانا چاہتا ہوں. تو کیسر کے پاس بھی پہلے آ چکے تھے، آپ کا نام مبارک پہنچ چکا تھا. حضدیہ کل بھی لے کے گئے تھے. تو حضدیہ ادھر موجود ہیں ابھی کیسر کے پاس، اور یہ قاصد ابھی ادھر موجود ہیں حارث کے پاس شجاع. اور کیسر کا جواب بھی آ گیا کہ ادھر نہ جاؤ بلکہ میرے پاس آؤ. اب پوری میں نے کنڈیشن آپ کو سمجھائی ہے، پر نہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہے نہیں. خیر، مجھ سے بیت المقدس میں ملو. یہ جواب میرے ایام قیام میں آ گیا. حارث نے مجھے بلا کر دریافت کیا کہ کب جانے کا ارادہ ہے، آپ واپس کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کل. یہ سن کر اس نے حکم دیا کہ مجھے 100 مسکال سونا دے دیا جائے. یعنی پہلے تو اس طرح دھمکیاں مار رہا تھا، اب جب ادھر سے جواب آیا دوسرے بادشاہ کی طرف سے، تب مجھے کہتا ہے کہ 100 مسکال سونا جو ہے نا، مسکال ایک پیمانہ ہوتا ہے. مسکال قرآن پاک میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آج کل تو ہم میں سے مسکال دوسرے بھی لیتے ہیں. اچھا، تو پھر حضرت مری نے نفقہ و لباس سے میری مدد کی. یہ وہی تھے جن کے سامنے ذکر ہوتا تھا تو وہ روتے تھے اور ایمان بھی لے آئے تھے. میری مدد کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد سلام عرض کر دینا کہ میں آپ کے دین کا پیروکار ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حارث کا حال عرض کیا تو فرمایا کہ اس کا ملک جاتا رہا. اور حضرت مری کا حال عرض کیا تو فرمایا کہ وہ سچا ہے. وہ جو پہلا تھا جس نے کہا تھا نا مجھ سے میرا ملک کون لے سکتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ملک جاتا رہا. اور جس نے قبول کیا تھا اس کو فرمایا کہ وہ واقعی سچا ہے. بھئی ملک تجھے دیا کسی نے نہیں تھا، تو نے خود ہی کر لیا تھا. جب کوئی دینے والا ہے تو لینے والا بھی وہی ہے نا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آپ کے ذریعے ہمیں بتایا گیا، سکھایا گیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ بات پوری ہو جی. 7واں خط مبارک. یہ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن الحضرمی کے ہاتھ منذر یا منذر بن ساوی حاکم بحرین، اس کو لوگ بحرین پڑھتے ہیں، یہ بحرین ہے، ٹھیک ہے. تو دو سمندر غالباً مل رہے ہیں تو اس وجہ سے بحرین پھر کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے جی. تو بحرین کے نام ایک تبلیغی خط بھیجا جس کے مطالعہ سے منظر کے ساتھ وہاں کے تمام عرب اور بعض عجم ایمان لائے، مگر یہود و مجوس، آتش پرست جو تھے وہ اور جوز، یہ ایمان نہ لائے. حضرت منذر نے بذریعہ عرض داشت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان حالات کی اطلاع دی. یعنی اپنے پاس سے ایک خط لکھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یہ حالات ہیں، اور دریافت کیا کہ کیا کیا جائے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کو یہ خط لکھا جس کا ترجمہ ہاں جی آپ نے پہلے سے کر دیا. اللہ کے نام سے شروع،
جو بہت مہربان، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منذر بن ساوی کے نام، سلام اس پر، سلام تجھ پر، میں تیرے پاس خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود بحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں۔ اب یہ چونکہ ایمان لایا تھا تو پھر اس پر سلام بھی ہو گیا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تجھے یاد دلاتا ہوں اللہ عز و جل کے احکام، بے شک جو خیر خواہی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہ نہیں، وہ اس طرف میں جا رہا، میں اس پہ تھوڑا سا وہ الفاظ کی طرف غور کر رہا ہوں کہ جو خیر خواہی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو میرے قاصدوں کی اطاعت کرے اور ان کا حکم مانے، اس نے بے شبہ میری اطاعت کی، اور جو ان کی خیر خواہی کرے اس نے بے شک میری خیر خواہی کی۔ میرے قاصدوں نے تمہاری تعریف کی ہے، میں نے تمہاری سفارش تمہاری قوم کے بارے میں قبول کی، بس مسلمانوں کے لیے چھوڑ دو وہ مال وغیرہ جس پر وہ مسلمان ہوئے، میں نے گناہ گاروں کو پہلے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیے، تم ان سے اسلام قبول کرو۔ یہ بریکٹ میں کچھ ہے، جب تک تم کام اچھا کرتے رہو گے ہم تم کو تمہارے عہدے سے معزول نہ کریں گے، یعنی ہٹائیں گے نہیں، اور جو شخص یہودیت اور مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے، ٹیکس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں، مطلب وہ طرف سے یہ اصل نامہ مبارک یہ والا جو ہے، بھی ایک فرانسیسی سیاح نے اطراف بلاد مصر سے ایک یہ کتبی لکھا ہے، اس کو بھی قبطی کر لیں، راہب سے خرید کر سلطان عبد المجید خان مرحوم کی خدمت میں بطور ہدیہ، یہ خط تیونس میں دستیاب ہے، تیونس غالباً آج اسے ہم کہتے ہیں، اور ایک یمانی کے قبضہ میں ہے جسے نادر روزگار نہیں، نادر روزگار کا معنی ہوتا ہے زمانہ میں کوئی شازی، کوئی ایک آدھی جی دستاویزات جمع کرنے کا شوق ہے تو اس نے یہ جو ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو یہ روزنامہ نمائے وقت، یہ پاکستان کا ایک مشہور اخبار ہے، 11 جولائی 1977 میری پیدائش کے ایک سال بعد میں مذکورہ گرامی نامہ کا عکس شائع ہوا تھا، پیش کیا تھا۔ اب وہ خزانہ شاہی میں محفوظ ہے، اس کے اخیر میں یہ مور ہے جو پیارے آقا علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ ہے۔ اگلا خط جی 8واں، ذیقعدہ 7 ہجری میں والیان عمان کے نام یہ نامہ مبارک لکھا گیا، بڑی قیمت دے کر خریدا گیا تھا، مکتوبات نبوی اور سید محبوب رضوی۔ خط کا جو عنوان ہے یا جو اس کا مضمون ہے وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا، ادھر بھی رہ گیا، محمد بن عبداللہ کی طرف سے، جیفر و عبد پسران جلندی کے نام، سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، اما بعد، میں تم دونوں کو دعوت اسلام کی طرف بلاتا ہوں، تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ ڈراؤں اس کو جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے، حجت من دلیل، اگر تم اسلام کا اقرار کر لو تو میں تم کو تمہارا ملک دے دوں گا، کہیں یہ آپ نے فرمایا، اگر تم اقرار اسلام سے انکار کرو تو تمہارا ملک تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ تو تھوڑا آگے بات ہو گئی، اور میرے سوار تمہارے مکانات کی فضا میں اتریں گے، سبحان اللہ، اور میری نبوت تمہارے ملک پر غالب آئے گی، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ، یہ نامہ مبارک حضرت عمر ابن عاص کے ہاتھ ارسال کیا گیا، ارسال من ہوتا ہے بھیجا گیا، جیفر و عبد دونوں ایمان لائے، سبحان اللہ، اور یہیں پہ یہ بات ختم ہو گئی۔ کتنا ٹائم ہو گیا جی؟
ہمیں چلے یہ 33 منٹ ہو گئے، کافی ہے، 11 بھی ہو گئے ہیں، یہیں پہ بات روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے دم لے کر۔ موت زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ اللہ حافظ۔ ابھی 2